آج دعا کے بارے میں کچھ باتیں کہنا ہے. دعا کو انگلش میں کہتے ہیں پریئر. عربک میں دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، یعنی گاڈ کو پکارنا، خدا کو پکارنا. اس کو انگلش میں پریئر کہا جاتا ہے. سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ دعا کیا ہے. واٹ از دعا؟ دعا از ٹو اسٹیبلش contact with God through the medium of helplessness. میں دعا کی جو اصل حقیقت ہے اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کیا ہے میں نے. تو واٹ از دعا؟ دعا از to establish contact with God through the medium of helplessness. دعا یہ ہے کہ آدمی اپنے رب سے عجز کے ذریعے، عجز کی معرفت، ربط قائم کرنے کی کوشش کرے. اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا ہی عبادت ہے. کیونکہ دیکھیے دین کیا ہے؟ دین یہی ہے کہ خدا اور بندے کے درمیان تعلق قائم ہو، ربط قائم ہو. تو جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، سب کا مقصد آخر میں ہے اللہ اور بندے کے درمیان تعلق قائم کرنا، جس کو کہتے ہیں صلۃ العبد بربہ. اور دعا میں سمجھتا ہوں کہ اس مقصد کا سب سے زیادہ بڑا ذریعہ ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ دعا از ٹو اسٹیبلش کنٹیکٹ ود گاڈ تھرو دا میڈیم آف ہیلپلیسنس. دیکھیے اس کا ایک بہت ہی کلیئر اگزامپل قرآن میں حضرت موسیٰ کی دعا کے سلسلے میں آیا ہے. حضرت موسیٰ کی یہ دعا قرآن کی سورہ نمبر 28، چیپٹر نمبر 28، ورس نمبر 16 میں آئی ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں: رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یعنی او گاڈ، آئی ایم ٹرولی in need of whatever good you send down for me. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. Oh God, I am truly in need of whatever good you send down for me. اے خدا، میں اس بھلائی کا محتاج ہوں جو تو میرے لیے بھیجے. اس دعا کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ
ایجپٹ میں پیدا ہوئے، مصر میں. بہت لمبی ان کی اسٹوری ہے جو قرآن میں آئی ہے اور بائبل میں بھی آئی ہے. تو اس کا جسٹ یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ حضرت موسیٰ بچپن ہی میں وہاں کا جو کنگ تھا فیرو، اس کے پیلس میں پہنچ گئے. ان کی جو پرورش ہوئی وہ پیلس میں ہوئی، کیونکہ بادشاہ چاہتا تھا کہ ان کو اپنا بیٹا بنا لے. وہ چائلڈ لیس تھا وہ. لیکن پھر جب آپ کو پیغمبری ملی تو پیلس چھوٹ گیا اور وہاں کے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، اور کچھ ایسی باتیں پیش آئیں کہ آپ کو ایجپٹ سے خاموشی سے نکلنا پڑا، کیونکہ یہ ڈر تھا کہ وہاں کی پولیس آپ کو پکڑ لے گی. تو رات دن چل کر کے آپ پھر پہنچے مدین میں. وہاں پر شہر سے باہر، شہر سے دور ایک جگہ تھی جہاں ایک چشمہ تھا. اس زمانے میں چشمہ یا کنواں بہت ہی ریئر ہوا کرتا تھا. تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ایگریکلچرل زمانہ تھا. لوگ زراعت کرتے تھے، کچھ بھیڑ بکری پالتے تھے. تو ایک صاحب تھے، وہ نیک آدمی تھے وہ، تو ان کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا تھا، 2 بیٹیاں تھیں. یہی بیٹیاں ان کی بکریوں کو چراتی تھیں. تو دن بھر چرانے کے بعد شام کو ایک کنواں تھا، وہاں پر پانی پلانا ہوتا تھا. تو وہاں پہنچے حضرت موسیٰ. تو انہوں نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں الگ سے کھڑی ہوئی ہیں کچھ بے بسی کی حالت میں، اور دوسرے لوگ وہاں پر پانی پلا رہے ہیں اپنے بھیڑ بکری کو. تو انہوں نے پوچھا کہ تم الگ سے کیوں کھڑی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ مرد لوگ جب تک پانی نہ پلا لیں تو ہم نہیں پلا پاتے، اس لیے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ پلا لے پانی اپنے بکریوں کو تو ہم پلائیں اور پھر جائیں. تو تب تک شام ہو چکی تھی. حضرت موسیٰ جو تھے بہت ہی اسٹرانگ آدمی تھے. وہ اس میں گھس گئے اور ان لڑکیوں کے جو بکریاں تھیں اس کو پانی پلایا. اس کے بعد وہ لے کے چلی گئیں. اب سارے لوگ جا چکے، رات کا وقت تھا، ایک اجنبی جگہ. مصر کی پولیس آپ کو دیکھے گی تو پکڑ لے گی. وہاں پر جہاں تھے آپ، وہاں کوئی اپنا آدمی نہیں تھا، بالکل اکیلے. رات کا وقت ہو چکا تھا، شاید کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا انہوں نے. تو ایک پیڑ کے نیچے وہ بیٹھ گئے، ایک بے بس اور بے سہارا آدمی کی حیثیت سے. وہاں پر ان کے زبان سے یہ دعا نکلی تھی. جب اس بے بسی کے عالم میں وہ اس پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تب ان کی زبان سے نکلا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب، جو بھلائی تو میرے لیے اتارے میں اس کا محتاج ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اچھی ایک تصویر ہے اس میں اس انسان کی جو ہیلپ لیسنس کی آخری حد کو پہنچ چکا ہو، اس وقت دعا کرے. تو خدا سے تعلق عشق کے تاروں پر ہوتا ہے، ہیلپ لیسنس کے تاروں پر ہوتا ہے.
کوئی دوسرا تار نہیں ہے جس سے خدا سے کنٹیکٹ اسٹیبلش ہوتا ہو، کوئی بھی دوسرا نہیں. جب آدمی اپنے کو یہ ڈسکور کرے کہ میں ہیلپ لیس ہوں، میں پاور لیس ہوں، اور پھر دوسری طرف ڈسکور کرے کہ خدا آل پاورفل ہے، خدا سب کو ہیلپ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو یہ دو ایکسٹینٹ بن جاتا ہے. اس وقت دو انتہائی حدیں بن جاتی ہیں، دو ایکسٹینٹ، کہ ایک طرف آل پاورفل خدا ہوتا ہے، دوسری طرف آل پاورلیس انسان ہوتا ہے. یہی وہ حالت ہے جب کہ خدا اور بندے کے درمیان ہر رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، اور ڈائریکٹ طور پر کمیونین قائم ہو جاتا ہے بندے کا خدا سے. اس وقت جو دعا نکلتی ہے وہ گویا کہ خدا سے بات چیت ہوتی ہے، وہ خدا کے ساتھ وسپر ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے یناجی ربا. اس وقت خدا اور بندہ کے درمیان نیئرنیس اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دونوں کے بیچ میں وسپر ہونے لگتا ہے. تو بہرحال حضرت موسیٰ نے یہ دعا کی، اور جیسا کہ اسٹوری بتاتی ہے یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ اسی رات کو ان کا پرابلم سالو ہو گیا، جس رات کو انہوں نے دعا کی تھی اسی رات کو. یعنی دعا کرنے کی کچھ ہی دیر کے بعد کیا ہوا کہ وہ دونوں لڑکیاں واپس آئیں. تمشی علی استحیاء قرآن میں ہے کہ شرم سے چلتی ہوئی پہنچیں. تو انہوں نے جا کر اپنے باپ سے بتایا تھا، جو باپ بوڑھا ہو چکا تھا، خود چلنے پھرنے سے معذور تھا. تو انہوں نے کہا کہ جب جا کے اس آدمی کو لے آؤ. تو یہ گئے اور پھر اس آدمی کے ہاں رہے وہ، اور پھر لمبی کہانی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ نے جو دعا کی اس انتہائی اکیلے پن کی حالت میں، اس انتہائی ہیلپ لیسنس کی حالت میں، اسی وقت دین اینڈ دیر قبول ہوئی، اور اسی وقت بہت اچھا انتظام آپ کے لیے ہو گیا. آپ جا کر اس شیخ کے پاس رہنے لگے. پھر جو کچھ ہوا وہ غالباً آپ جانتے ہوں گے. تو یہ ہے دعا کی حقیقت. دیکھیے اس بات کو سمجھ لیجیے اچھی طرح سے کہ دعا یہ نہیں ہے کہ کچھ عربی کے الفاظ رٹ لیں آپ اور اس کو دہراتے رہیں. یہ نہیں دعا ہے، یہ تو ایک کرتب ہے. ایک ٹیپ ریکارڈر جیسے بولتا ہے تو وہ چیز ہے. یہ دعا دل کی حالت کا نام ہے، دعا دل کی تڑپ کا نام ہے. دعا یہ ہے کہ آدمی کی پرسنالٹی دعا میں ڈھل جائے، آدمی کا پورا جو وجود ہے وہ دعا بن جائے. آپ سوچیے کہ حضرت موسیٰ نے جب کہا ہوگا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو یہ کوئی لپ سروس نہیں تھی، کوئی سادہ طور پر کوئی بول نہیں تھے، ان کی پوری ہستی اس میں ڈھل چکی تھی. تو اس طرح کی دعائیں بہت سی آتی ہیں پیغمبروں اور نیک بندوں کے بارے میں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعائیں ہیں. لوگ تو معصور دعاؤں کے نام سے کتابیں لے کر کے رٹتے رہتے ہیں اس کو اور سمجھتے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں. بہرحال جہاں تک میں نے سمجھا ہے یہ دعا نہیں ہے. دعا وہ ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکلے.
جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر میں غار ثور میں یعنی پناہ لیے ہوئے تھے، اس وقت آپ کے ساتھ صرف ابو بکر تھے، اور وہاں تک بھی آپ کے دشمن تلوار لیے پہنچ گئے، اور آپ بالکل وہاں ہیلپ لیس تھے. وہاں کوئی آپ کے ساتھ نہ کوئی آرمی تھی نہ کوئی اور تھا، صرف آپ تھے اور ابو بکر، 2 آدمی. تو وہ لوگ آ گئے وہاں، دشمن لوگ تلواریں لے کر کے. تو حضرت ابو بکر نے اندر سے دیکھا اور کہا کہ وہ لوگ یہاں بھی آ گئے. تو آپ نے اس وقت جو کہا وہ یعنی ہسٹوریکل جو شبد نکلے آپ کی زبان سے وہ یہ تھے کہ یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. اے ابو بکر، ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ ان کا تیسرا اللہ ہو؟ اب دیکھیے کہ اس میں کتنا یقین ہے، خدا سے نیئرنس کا کتنا زبردست اس میں اظہار ہو رہا ہے. تو یہ ہے وہ حالت جب کہ بندہ اور خدا کے درمیان اتنا زیادہ نیئرنس آ جاتی ہے کہ بیچ میں کوئی ایک پیپر بھی حال رکاوٹ نہیں ہوتا. تو میں اس وقت چند باتیں کہوں گا ذکر اور دعا کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دعا، حقیقی دعا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. حقیقی دعا کو جاننے کا کرائیٹیرین یہ نہیں ہے کہ دعا کرنے والے کے نزدیک وہ قبول ہو گئی ہو. یاد رکھیے، ایک ریئل دعا، ایک سچی دعا اگر آپ کی زبان سے نکلی ہے، یہ نہ سمجھیے کہ وہ آپ کی سمجھ سے قبول ہو گئی ہو تب وہ سچی دعا ہے. کبھی یہ نہ سمجھیے. بالکل یہ پاسبل ہے کہ آپ کی سمجھ کے مطابق دعا قبول نہ ہوئی ہو، لیکن وہ سپر دعا ہو، اتنی بڑی دعا ہو جو آپ کی زندگی میں ہمارے پار سے بھی زیادہ بڑی حقیقت بن کر آپ کو حاصل ہو جائے. دعا کا یعنی سچی دعا یا حقیقی دعا کا ہرگز یہ کرائیٹیریا نہیں ہے کہ وہ آپ کی سمجھ سے وہ قبول ہو گئی ہو. خدا کا معاملہ کیا ہوگا آپ کی دعا کے بارے میں، قبول یعنی خدا کے ہاں قبولیت کے باوجود کیا معاملہ ہوگا، اس کو آپ پہلے سے نہیں جان سکتے. میں اپنا ایک قصہ یہاں پر بیان کروں گا. دیکھیے، میں نے یہ کام آزادی جب انڈیا جب آزاد ہوا 1947 میں، اس کے بعد ہی میں نے یہ مشن شروع کر دیا تھا. تو ایک لمبی تاریخ ہے اس مشن کی. لیکن کیا ہوا کہ شروع میں ظاہر ہے کہ میں جس مدرسے میں پڑھا، جس ماحول میں رہا، جس سوسائٹی میں چلا پھرا، جو بکس پڑھی، جو کتابیں پڑھیں، اس سے میرا ذہن جو ہے مسلم اورینٹڈ بنا. اگرچہ میں شروع سے داعی بھی تھا، اپنی نیچر کے اعتبار سے میں داعی تھا، لیکن ماحول نے مجھے جو کنڈیشننگ کی تھی اس کے ذریعے سے، اس کی وجہ سے میرا ذہن مسلم اورینٹڈ بھی تھا. یعنی شروع زمانے میں میرا یہ عجیب معاملہ تھا کہ بائی برتھ میں داعی تھا، لیکن
اپنی کنڈیشننگ کے مطابق میں مسلم اورینٹڈ تھنکنگ تھی میری. اس طرح سے کام شروع کیا میں نے, اور بہت زبردست پاپولرٹی مجھے ملی, صرف انڈیا میں نہیں بلکہ باہر کے دیشوں میں بھی بہت زبردست پاپولرٹی ملی. جہاں میں زیادہ تھا وہاں بھیڑ لگ جاتی تھی میری بات سننے کے لیے. پھر ایک وقت آیا کہ بہت سے لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا, مجھ سے غصہ ہو گئے. خاص طور پر اس وقت یہ ہوا جب کہ بابری مسجد 6 دسمبر 1992 کو جو بابری مسجد ڈھائی گئی, اور میں نے کہا کہ مسلمان اس پر کوئی پروٹیسٹ نہ کریں, سڑکوں پر نہ آئیں, اس معاملے کو جلسہ جلوس کا مسئلہ نہ بنائیں. تو ایک طرف سے لوگ غصے میں آ گئے. تو کیا ہوا کہ بہت زبردست ایک دور میرا گزرا ہے چند سال کا, جب کہ میں لگتا تھا کہ میں اکیلا ہو گیا ہوں. کچھ لوگ مر گئے تھے, کچھ لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا, کچھ غصہ ہو گئے تھے. تو یہ ایک وقت میرے اوپر گزرا ہے. ظاہر ہے کہ میں دعا کرتا تھا اپنے مشن کے لیے کہ وہ پھر سے زندہ ہو, پھر سے وہ ساتھی مجھے مل جائیں, اور پھر سے پہلے کی طرح سے یہ گاڑی چل پڑے. ظاہر ہے کہ میں صبح شام یہ دعا کرتا تھا, لیکن لگتا تھا کہ یہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, یہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ جو لوگ مجھ سے غصہ ہو گئے تھے وہ غصہ ہی رہے. شاید ان میں سے کوئی آدمی پھر لوٹا نہیں, یا تو کوئی مر گیا, کوئی کہیں چلا گیا, کوئی کیا ہوا. بہت ہی اچھے ذہن, بہت اچھے لوگ میرے ساتھ اکٹھا ہو گئے تھے اس وقت, اور سب نے ساتھ چھوڑ دیا, اور میں اکیلا ہو گیا. اس زمانے میں کیا کرتا تھا, اپنی تنہائی میں, اپنے اکیلے میں ایک نظم پڑھا کرتا تھا وہ میں بتانا چاہوں گا آپ کو. دیکھیے, ایک آئرش پوئٹ ہے, اس کا نام ہے تھامس مور, MOORE. اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1852 میں. یہ بہت ہی ویل نون آئرش پوئٹ ہے تھامس مور. اس کی ایک نظم ہے, اس کا نام ہے The last rose of summer. The last rose of summer. اس نظم کا ٹرانسلیشن کیا تھا ایک اردو شاعر نے, تو وہ میں پڑھا کرتا تھا. پہلے آپ سنیں اس کی اصل لائن کو. It is the last rose of summer, left blooming alone. All her lovely companions are faded and gone. No flower of her kindred, no rosebud is nigh, to reflect back her blushes, to give sigh for sigh. اس کا جو اردو ٹرانسلیشن تھا وہ یہ تھا, جو میں پڑھا کرتا تھا, یہ کھلا ہے ختم بہار پر جو چمن کا غنچہ آخری, ہے عجیب منظر بے کسی کوئی غم گسار نہ ہم نشیں. جو کھلے تھے پھول وہ جھڑ گئے, جو کھلے تھے پھول وہ جھڑ گئے, جو رفیق تھے وہ بچھڑ گئے. گل نو شگفت کوئی نہیں, کوئی نا شگفت کلی نہیں. تو عجیب درد سے میں اس کو پڑھا کرتا تھا, اور میں سمجھتا تھا کہ مائی رول از اوور, اور میں فنش ہو گیا. میں یہ سمجھتا تھا کہ میں فنش ہو گیا.
اور میں سمجھتا تھا کہ میری دعائیں جو ہیں قبول نہیں ہوئی. اس زمانے میں جو لوگ جانتے ہیں مجھ کو وہ جانتے ہیں کہ کیسا عجیب دور تھا میرا, کہ بالکل یہی جو اس میں ہے, یہ کھلا ہے ختم بہار پر جو چمن کا غنچہ آخری, ہے عجیب منظر بے کسی کوئی غم گسار نہ ہم نشیں. جو کھلے تھے پھول وہ جھڑ گئے, جو رفیق تھے وہ بچھڑ گئے. گل نو شگفت کوئی نہیں, کوئی نا شگفت کلی نہیں. لیکن بہت بات کو مجھے معلوم ہوا کہ میری دعائیں سب کے سب اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تھیں. اور بہت ہی بڑا میری زندگی میں ایک ریولوشن آیا. وہ کیا؟ وہ یہ ٹیم کا بننا تھا, اس ٹیم کا بننا تھا. خدا 3 اینجل میرے پاس خدا نے بھیجا, مسٹر خالد انصاری, مسٹر رجت ملہوترا اور مس پریا ملک. یہ لوگ میرے پاس آئے. یہ لوگ سیکولر ڈھنگ پر سوچتے تھے, یہ ماڈرن ایجوکیشن لیے ہوئے تھے. وہ مسلم اورینٹیشن سے بالکل خالی تھے. تو یہ لوگ میرے پاس آنے لگے, ان سے انٹریکشن ہوا, اور پھر میرے ذہن میں ایک نئی سوچ ابھری. وہ یعنی مسلم اورینٹیشن کے بجائے انسان اورینٹیشن. اب میں دیکھتا ہوں تو اس زمانے میں جو کتابیں لکھی تھیں اس میں جو کتاب میں نے دیکھ بالکل انسان کو سامنے رکھ کے لکھی گئی تھی, ہیومینٹی ایٹ لارج کو, وہ تھی انسان اپنے آپ کو پہچان, مین نو تھائی سیلف. اب میں پڑھتا ہوں تو وہ بھی مسلم اورینٹڈ ہے وہ, کیونکہ کنڈیشننگ میں تھی, زبردست تھی میری, کہ جو کتاب میں نے لکھی عام انسان کو ایڈریس کرنے کے لیے, اس میں بھی میرا وہ مائنڈ جھلک رہا تھا, مسلم اورینٹڈ مائنڈ. تو یہ تینوں آدمی جو آئے, ان سے جو انٹریکشن ہوا, اس سے میرے اندر ایک ری تھنکنگ آئی. میں نے ری اسیس کیا اپنے خیالات کو, ری انجینئر کیا اپنے آپ کو. ہوتے 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 میری سوچ بالکل بدل گئی. یہ جو سوچ تھی پہلے مسلم اورینٹڈ سوچ, اب بن گئی انسان اورینٹڈ سوچ. یہ بہت بڑا ریولیوشن تھا میری زندگی میں. اس سے پہلے گویا کہ میں یعنی کمیونٹی ورک جس کو کہتے ہیں اس کا ایک حصہ تھا, مسلم کمیونٹی کا ایک حصہ تھا میں اپنے مشن کے اعتبار سے. اب میں ہیومینٹی ایٹ لارج کا حصہ ہوں. اب پوری ہیومینٹی میرے سامنے ہے, پوری مینکائنڈ کو لے کر میں سوچتا ہوں. تو اس زمانے میں جو دعائیں میں کرتا تھا, اگر وہ قبول ہو گئی ہوتی تو کیا ہوتا, میں وہیں کہ وہیں پڑا رہتا. یعنی مسلم اورینٹڈ مشن رہتا میرا جیسا کہ تھا پہلے. لیکن قبول نہ ہو کر کے خدا نے موڑ دیا میرے کام کو, مسلم اورینٹڈ مشن کو انسان اورینٹڈ مشن بنا دیا. یعنی اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ پروفیٹک مشن بنا دیا. پہلے وہ ملی مشن تھا, مسلم مشن تھا, اب یہ مشن پروفیٹک مشن بن گیا, کیونکہ پرافٹ سارے انسان کو لے کر سوچتا ہے. پرافٹ کسی کمیونٹی کو لے کر نہیں سوچتا. آپ غور کیجیے کتنا بڑا یہ بلیسنگ تھی میری, جو میری سمجھ سے دعا قبول نہ ہونے کی شکل میں سامنے آئی. یعنی ایک مشن جو ایک کمیونٹی کا مشن تھا, ایک ملی مشن تھا, وہ مشن
پورے مینکائنڈ کا مشن بن گیا, پوری ہیومینٹی کا مشن بن گیا, یونیورسل مشن بن گیا, یونیورسل. یعنی کتنا بڑا یہ انقلاب ہوا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے, آپ دعا کریں اور کتنی اچھی دعا آپ کی زبان سے نکلے, آپ کی سمجھ سے دکھائی ہو کہ آپ کی سمجھ سے دکھائی پڑے کہ آپ نے سارا دل اڈیل کر رکھ دیا ہے اور پھر بھی قبول نہیں ہوئی, تو کبھی بھی آپ فرسٹریشن میں نہ پڑیے. یہ سمجھ لیے کہ خدا نے قبول کر لیا ہے اور زیادہ اچھے ڈھنگ سے اس کو وہ ہمیں رسپانس دے گا, جیسا کہ میرے ساتھ ہوا. اب میں سوچتا ہوں کہ اگر میں اسی حالت میں مر جاتا تو میں شاید جاہلیت کی موت مرتا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ 3 اینجل میرے پاس آئے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اب میں مروں گا تو پروفیٹک مشن پر مروں گا, یونیورسل مشن پر مروں گا, آپ کو زیادہ بہتر لیگیسی دے کر مروں گا. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, لیکن آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں, یہ کبھی بھی نہ سمجھیں کہ آپ کی سمجھ سے دعا قبول ہو گئی تب وہ دعا تھی, اور نہیں تو دعا یعنی رائے گاہ چلی گئی. ایسا نہیں ہے. دیکھیے, اب میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات عرض کروں گا کہ عام طور پر دعا کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں, کچھ کتابیں چھپی ہوئی ہیں, قرآنی دعائیں, معصور دعائیں, بزرگوں کی دعائیں, اس کو رٹ لیتے ہیں, رٹ کر اس کو پڑھتے رہتے ہیں, اس کو لوگ دعا سمجھتے ہیں. یہ سچی دعا نہیں ہے, یہ تو میرے نزدیک لپ سروس ہے. اگر آدمی مخلص ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ اس کو ثواب مل جائے گا, لیکن حقیقی دعا یہ نہیں ہے. حقیقی دعا کیا ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو ایک حدیث کی روشنی میں. دیکھیے, ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا, پرافٹ نے فرمایا, من فتح لہو باب الدعاء فتحت لہو ابواب الرحمہ. من فتح لہو باب الدعاء فتحت لہو ابواب الرحمہ. جس آدمی کے لیے دعا کا ڈور کھل گیا تو اس کے لیے رحمت کے, بلیسنگ کے دروازے کھل گئے. جس آدمی کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے بلیسنگ کے دروازے کھول دیے گئے. اس پر غور فرمائیے, یہ کون سی دعا ہے؟ اتنی بڑی بات ایسی دعا کے لیے نہیں ہو سکتی جو لپ سروس ہو, کہ آپ نے رٹ لیا, رٹ کر پڑھ دیا تو سارے بلیسنگ کے دروازے آپ کے لیے کھل گئے. آپ سوچئے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو خدا کی رحمت کا کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے. یہ ایک انسان بھی اس سے خوش نہیں ہوتا کہ آپ رٹ کر کے جا کے اس کے سامنے دہرا دیں اس کو, تو انسان بھی خوش نہیں ہوگا. انسان بھی اپنے خزانے کے دروازے نہیں کھولے گا آپ کے لیے. رٹے ہوئے الفاظ جا کر اس کے سامنے دہرا دیں تو انسان اپنے سارے خزانے کھول دے, کبھی ایسا نہیں ہوگا. تو آپ خدا کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ رٹے ہوئے الفاظ کو زبان سے دہرانے کے لیے دعا آئی ہے, یہ حدیث آئی ہے, جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل جائے تو اس کے لیے بلیسنگ کے تمام دروازے کھل گئے. دیکھیے, یہ دعا اس حدیث میں جس دعا کا ذکر ہے وہ دعا کون سی دعا ہے؟
اس پر غور کرنے کے بعد میں نے سمجھا ہے کہ ایک دعا وہ ہے جو شبدوں کو یاد کر کے بولی جاتی ہے، ایک دعا وہ ہے جو کسی سچویشن میں آپ کی زبان پہ نکلتی ہے، ابلتی ہے اپنے آپ. کوئی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، اس سچویشن میں آپ کا مائنڈ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اس میں نکل پڑتی ہے وہ دعا آپ کی. وہ اس دعا کے لیے یہ بات کہی گئی ہے. تو یہ دعا ہمیشہ کسی پوائنٹ آف ریفرنس سے نکلتی ہے. یعنی وہ دعا جو پہلی والی جو میں نے کہا وہ تو شبدوں کو رٹ کر نکلتی ہے، رٹے ہوئے الفاظ ہیں، رٹے ہوئے شبد ہیں، ان کو دہرا دیے زبان سے. لیکن یہ جو دوسری دعا ہے، یہ اس کے لیے کوئی پوائنٹ آف ریفرنس سامنے آتا ہے، کوئی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، اس میں آپ کے اندر ایک اسٹارم آتا ہے، اس میں آپ بول پڑتے ہیں. جیسے میں چند ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے. ابھی اس سنڈے کو آپ کو یاد ہوگا کہ میں بولا تھا حج پر، میری ٹاک جو تھی حج پر تھی. حج کے بارے میں بولتے ہوئے میں نے کہا کہ وہاں جو لوگ جاتے ہیں تو وہاں حاضر ہوتے ہیں کہتے ہوئے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، اے خدا ہم حاضر ہیں، اے خدا ہم حاضر ہیں. یہ کہتے ہوئے سارے لوگ عرفات کے میدان میں اکٹھا ہو جاتے ہیں. گویا کہ خدا کی ایک پکار تھی اور ساری دنیا سے مسلمان نکلے، خدا کے سچے بندے، یہ کہتے ہوئے کہ خدا تیری پکار پر ہم حاضر ہیں. تو میں نے بتایا تھا کہ یہ پکار کیا ہے؟ یہ دعوت اللہ کی پکار ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ، یہ تین جو تھے یہ دعویٰ فیملی کہا تھا میں نے ان کو، جیسے کرسچن ہولی فیملی کہتے ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ یہ دعویٰ فیملی تھی، دعویٰ فیملی. حضرت ابراہیم وہ شخص تھے جنہوں نے انٹرنیشنل لیول پر دعوت کا کام پھیلایا، پھر اپنی پوری فیملی کو جھونک دیا، پوری فیملی کو جا کے ڈیزرٹ میں بسا دیا. تو یہ اس کو میں نے کہا تھا دعویٰ فیملی. تو یہ میں نے تقریر کی کہ تاریخ میں ایک دعویٰ فیملی وجود میں آئی، اس نے جو سرگرمیاں دکھائیں دعوت کے راستے میں، اسی کو ریہرسل کرنے کے لیے لوگ حج میں جاتے ہیں. وہ علامتی طور پر اسی کا ریہرسل ہے. یعنی حج از اے ریہرسل آف دعویٰ ورک، جو کہ اس دعویٰ فیملی کے ذریعے وہاں پر اس ایریا میں پیش آیا تھا. تو یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے بتایا، اس میں سے سعدیہ نے بتایا کہ یہ سنتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا کہ خدا یہ جو ٹیم یہاں پر ہے، یہ ٹیم بھی لبیک کہتے ہوئے تیری طرف آ رہی ہے، تو بھی اس کو بھی تو اسی گروپ میں شامل کر لے. وہ جو گروپ جس نے انٹرنیشنل سطح پر کام کیا، جس نے دعویٰ ورک کی ایک تاریخ بنائی، جس کو ہر سال حاجی جا کر کے وہاں ریہرسل کے روپ میں اس کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے دعوت کا کام کریں گے. تو اس نے کہا کہ خدایا ہم بھی لبیک کہتے ہوئے حاضر ہیں، ہم کو اس دعویٰ گروپ میں شامل کر لے اور ہمیں بھی دعوت کی توفیق عطا فرما. یہ ہے سچویشن میں دعا کا نکلنا. ایک وہ دعا ہے کہ آپ نے رٹ لیا کتاب میں، رٹ کر کے کہیں جا کے دہرا دیا، اور ایک یہ دعا ہے جو کسی سچویشن میں آپ کی زبان سے ابلتی ہے، اس کا ایک پوائنٹ آف ریفرنس ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تین آدمیوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں، تین نبیوں میں ہم بھی شامل، یہ مطلب نہیں ہے. وہ ایک پوائنٹ آف ریفرنس ہے، اس پوائنٹ آف ریفرنس کو لے کر کے دعا ابلتی ہے. اگر وہ پوائنٹ آف ریفرنس نہ ہو ایسی دعا نہیں نکلے گی.
تو اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دعا وہ ہے جو لفظوں سے نکلتی ہے، ایک دعا وہ ہے جو دل سے ابلتی ہے. تو دل سے ابلنے والی دعا کے لیے کوئی کنڈیشن چاہیے، کوئی سچویشن چاہیے، کوئی پوائنٹ آف ریفرنس چاہیے. تو یہ دعا جس کو حاصل ہو جائے کہ اتنا زیادہ اس کا مائنڈ ایکٹیو ہو کہ مختلف قسم کی سچویشن پیش آئیں اس میں ابل پڑے جذبات اس کے اندر سے اور دعائیں اس منہ سے نکلنے لگے. اب یہ غور کیجیے دعا میں نے عرض کی کہ جو رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے، وہ کیسے حاصل ہوتی ہے اور کس کو حاصل ہوتی ہے؟ دیکھیے اس کی سب سے بڑی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے جس کو کہتے ہیں کنسنٹریشن. یعنی سوچ جو ہے آپ کی ادھر ادھر بہکے نہیں، ڈسٹریکشن سے آپ اپنے کو بچائیں. سب سے بری چیز زندگی میں ڈسٹریکشن ہے. ڈسٹریکشن کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اصل جس چیز پہ آپ کا فوکس ہو اس سے ہٹ کر ادھر ادھر آپ کا دماغ جاتا رہے، آپ کا ٹائم، آپ کا پیسہ، آپ کا اٹینشن کسی اور کی چیز کی طرف جاتا رہے. جیسے مثال کے طور پر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ٹی وی میں ایک اسٹوری آ رہی ہے، ایک بہت ہی اس میں انفارمیشن ہے، کچھ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو، بیچ میں ایک ایڈورٹیزمنٹ آ گیا، اب وہ ڈسٹریکٹ ہو گیا. پھر ایک اور اسی میں کچھ گانا آ گیا، یہ ہے ڈسٹریکشن. مجھ سے ایک پروفیسر صاحب نے کہا کہ میں ٹی وی دیکھتا تھا لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اس میں بہت ڈسٹریکشن ہوتا ہے تو میں دیکھنا چھوڑ دیا. یہ بات ٹی وی کی نہیں ہے، پوری زندگی میں لوگ ڈسٹریکشن کو الاؤ کیے رہتے ہیں. ہر وقت کوئی نہ کوئی ڈسٹریکشن. ایک مولانا صاحب تھے تو ایک جلسے میں انہیں جا کر کے بولنا تھا، دیر میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیوں دیر کر دیا آپ نے؟ تو پتہ کیا چلا کہ جب وہ تیار ہو کر نکلنے لگے تو ان کے بیٹے صاحب نے ان کا پاؤں پکڑ لیا، ابا جی میں بھی چلوں گا. اب بچے سے دیر تک ان کا وہ ہوتا رہا اسٹرگل کہہ لیجیے. وہ کہتے بھائی وہاں تم نہیں آ سکتے، وہاں ایسا ہے، کہتے نہیں میں تو چلوں گا، ایسا ہے. یہ ہے ڈسٹریکشن. آپ کے اندر اتنا ڈٹرمنیشن ہونا چاہیے کہ بچے کو ڈھکیل دیں، ڈھکیل کر آگے چلے جائیں. اب بچے نے پاؤں پکڑ لیا تو بس اب اسی کے بد گئے، آپ بچے کو منا رہے ہیں. ایسے لوگ کبھی بھی اس دعا کا توفیق نہیں پائیں گے جس سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں ایکسکیوز لیتے رہیں. وہ اس دعا کا دروازہ صرف اس کے لیے کھلتا ہے جو کبھی ایکسکیوز نہ لے، جو کبھی ڈسٹریکشن کو ٹالریٹ نہ کرے، جس کا کنسنٹریشن کبھی ٹوٹے نہیں. ایک فوکس پر اس کا مائنڈ ہمیشہ لگا رہے. تب ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں سچویشن تو آتی ہے ہمیشہ، مسئلہ سچویشن کو اویل کرنے کا ہے. سچویشن ہمیشہ پیش آتی ہے. اویل وہ لوگ کر پاتے ہیں جو اپنے فوکس کو ادھر ادھر بکھیر نہ رکھا ہو، جنہوں نے بکھیر نہ رکھا ہو، جو اپنے فوکس کو ادھر ادھر، جن کا فوکس بکھرا ہوا ادھر ادھر، تو وہ کبھی بھی وہ سچویشن آئے گی لیکن اس کو پوائنٹ آف ریفرنس نہ بنا سکیں گے وہ اپنی دعا کے لیے. یہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے اس بات کو.
تو یہ بات کتنی بڑی ہے کہ دعا سب سے بڑی نعمت ہے. دعا وہ چیز ہے، اس کے لیے ہم خدا سے جڑتے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس دنیا میں ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم خدا سے ڈائریکٹ طور پر جڑ جاتے ہیں. ہمارا کنٹیکٹ اسٹیبلش ہو جاتا ہے خدا سے، اور وہ ہے دعا. تو اتنی بڑی چیز ہے یہ، اور اس سے اگر ہم محروم رہ جائیں تو کیا اس سے بڑی بھی کوئی محرومی ہو سکتی ہے؟ لیکن اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کے لیے ایک پروسیس چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے یونیورس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ دعا ہے. آج صبح ایسا ہوا کہ میں 5 بجے اٹھا. 5:30 پر ایک دم اس وقت سناٹا تھا، جو کہتے ہیں اسٹلنس یا ٹوٹل سائلنس. ایک دم کمپلیٹ سناٹا تھا بالکل. اچانک مسجد سے آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. خدا بڑا ہے، خدا بڑا ہے، گاڈ از گریٹ، گاڈ از گریٹ. تو میں سوچا کہ پوری یونیورس میں اتنی بڑی یونیورس ہے، اتنی بڑی یونیورس ہے کہ آج تک وہ کسی بھی دوربین سے اس کو آپ دیکھ نہیں سکے. اس کو کہیں بھی کوئی اسٹار، کوئی پلانٹ ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ اللہ اکبر. یہ صرف انسان کہتا ہے، یہ صرف انسان کہتا ہے. تو انسان کو کتنی بڑی اپرچونیٹی ملی ہوئی ہے کہ پورے یونیورس جو کام نہیں کر رہی ہے وہ آپ کر سکیں. کوئی اسٹار، کوئی پلانٹ، کوئی سولر سسٹم، کوئی اوشن، کوئی ماؤنٹین دعا نہیں کر سکتا. یہ خدا سے ڈائریکٹ کنٹیکٹ اسٹیبلش نہیں کر سکتا. وہ خدا سے ڈائریکٹ کنٹیکٹ اسٹیبلش کرنے کا طریقہ دعا ہے. اور دعا کرنا کسی کو آتا نہیں سوائے انسان کے. نہ کوئی اینیمل دعا کر سکتا اور نہ کوئی اور دعا کر سکتا. تو یہ اتنی بڑی چیز ہے جو انسان کو ملی ہوئی ہے. پھر جب میں نے نماز پڑھی اور سجدے میں سر رکھا تو ایسی کیفیت ہوئی جیسے کہ سر اٹھتا نہیں تھا، جیسے زمین سے چپک گیا ہو سر. کیوں؟ اس وقت یہ احساس ہوا پوری یونیورس میں ایک سجدہ صرف انسان کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا. نہیں، خدا کے آگے سجدے میں گر پڑنا، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دینا، خدا کی گلوری کا اقرار کرتے ہوئے، خدا کی گریٹنس کو مانتے ہوئے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دینا، اس کو سجدہ کہتے ہیں. پوری اتنی بڑی یونیورس میں کوئی نہیں کر سکتا، اس کو صرف انسان کر سکتا ہے. تو جب میں نے سجدے میں سر رکھا تو ایسا لگا جیسے میری پیشانی چپک گئی زمین میں، اٹھ نہیں رہی اس احساس کی وجہ سے. تو یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے اس دنیا میں جو پوری یونیورس میں کسی کو نہیں ملی ہوئی ہے کہ تھرو دعا آپ خدا سے کنٹیکٹ اسٹیبلش کر سکیں. کیسی عجیب بلیسنگ یہ ہے، کیسی عجیب بلیسنگ ہے یہ. خدا سے ڈائریکٹ کنٹیکٹ یاد رکھیے کسی کا بھی نہیں ہوتا، پوری یونیورس میں صرف انسان کا ہوتا ہے، لیکن وہ سچی دعا کے ذریعے. اور سچی دعا کون سی ہے؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا، سچی دعا لفظوں کی دہرانے والی دعا نہیں ہے. وہ تو آپ اتنا الائیو ہوں، اتنا زیادہ آپ کا مائنڈ الائیو ہو کہ جو سچویشن پیش آئے وہ سچویشن آپ کو اندر سے آپ کو اسٹار پیدا کر دے. یعنی پوائنٹ آف ریفرنس بار بار آتے ہیں لیکن
اس کو آپ پکڑ نہیں پاتے. اس وجہ سے آپ کے اندر وہ دعا کا وہ اسٹار نہیں آتا آپ کے اندر. تو یہ کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی اپرچونٹی ہے جو خدا نے کھولی ہے ہمارے لیے. اسی سلسلے میں وہ کہا گیا ہے کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا, اس کے لیے خدا کی رحمت کے تمام دروازے کھل گئے. کیونکہ جب آپ کنٹیکٹ بن گیا خدا سے, تو پھر اس بعد رہ کیا گیا؟ اس بعد تو کچھ بھی نہیں رہ گیا, اس بعد تو کوئی چیز رہ نہیں گئی. تو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ یہ جو دعا ہے جس سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں, اس کی ایک پرائس ہے. اس کی پرائس دیے بغیر کسی کو وہ دعا مل نہیں سکتی ہے. آپ ساری دعائیں رٹ ڈالیں اور ساری دعائیں رٹ رٹ کے صبح شام کو دہراتے رہیں, تو کبھی ممکن نہیں کہ وہ دعا حاصل ہو, کبھی بھی نہیں. اس دعا کی پرائس ہے کہ آپ کے اندر کنسنٹریشن ہو, ڈسٹریکشن کو آپ برداشت نہ کریں. اپنا ٹائم اور اپنا اٹینشن, اپنی سوچ, اپنی سینٹیمنٹ کسی کو ادھر ادھر ڈائیورٹ نہ ہونے دیں. برابر آپ کی سوچ لگی رہے ایک پوائنٹ پر. تو پھر ایسے باتیں آئیں گی جو آپ کے اندر یعنی ایک اسٹار پیدا کریں گی. اور اس وقت جو دعا نکلے گی وہی وہ دعا ہے جس سے خدا سے کنٹیکٹ قائم ہوتا ہے. ایک تاریخ کی کتاب ہے, بہت ہی آتھینٹک مانی جاتی ہے, وہ ابن اسیر کی کتاب ہے. اس کا نام ہے تاریخ الکامل. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے اس نے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دعا جو قبول ہوتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے. اب سے تقریباً 800 سال پہلے کی بات ہے. اسپین میں جو مسلم رول تھا, جس کو الاندلس کہتے ہیں, دولت الاندلسیہ, تو اس کا ایک رولر تھا, اس کا نام تھا عبد الرحمن بہت ہی زبردست بادشاہ تھا, اسے بہت بڑا محل بنایا تھا. تو کیا ہوا کہ اس کے زمانے میں اسپین میں قحط آ گیا, بارش نہیں ہوئی, ہر طرف سوکھا پڑ گیا, اور انسان اور مویشی اور زراعت سب کے لیے پانی کی بہت زیادہ کمی ہو گئی. تو بہت زبردست سوکھا پڑا, جس کو قحط کہتے ہیں. تو اس زمانے میں ایک تھے بزرگ قاضی منذر, ان کا نام تھا قاضی منذر. تو عبد الرحمن جو کنگ تھا, اس نے اپنے آدمی کو بھیجا قاضی منذر کے پاس کہ جاؤ ان سے کہو کہ دعا کرے. اس وقت یہ بادشاہ قرطبہ میں تھا, جو کہتے ہیں کارڈوبا. اسپین کا جو شہر ہے کارڈوبا, جو کہتے ہیں قرطبہ, وہاں تھا وہ. تو وہ گیا قاضی منذر کے پاس اور کہا کہ بادشاہ نے بھیجا ہے کہ دیکھیے کہ سوکھا پڑا ہوا ہے, پانی نہیں برس رہا ہے, سارے لوگ پریشان ہیں, تو آپ دعا کیجیے کہ خدا بارش برسا دے. تو قاضی منذر نے کہا کہ بادشاہ نے میرے پاس تو بھیجا ہے دعا کرنے کے لیے, خود بادشاہ کیا کر رہا ہے. تو اس آدمی نے کہا کہ آج سے زیادہ میں نے بادشاہ کو کبھی پریشان حال میں نہیں دیکھا.
میں اس نے پوچھا کہ تم کس حال میں دیکھ چھوڑ کر آئے ہو بادشاہ کو؟ ان کہا کہ بادشاہ کو میں اس حال میں چھوڑا ہے میں نے کہ اپنا کراؤن جو ہے، کراؤن کو اتار دیا اس نے، پاؤں کا جوتا اتار دیا، اور جو اس کا وہ جو تھا تھرون جو تھا، تخت، اس سے اتر کر کے زمین پر سجدے میں گر گیا، پاؤں کا جوتا اتار دیا، سر کا کراؤن اتار دیا، اور تھرون سے نیچے اتر پڑا زمین پر اور سجدے میں گر پڑا. تو اس نے بتایا کہ سجدے میں گر کر وہ کہہ رہا ہے، بادشاہ کہہ رہا تھا کہ یا رب اتعذب بالرعیہ وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب، کیا تو میری وجہ سے لوگوں کو پنشمنٹ دے گا؟ حالانکہ تو سارے مرسیفل لوگوں سے زیادہ مرسیفل ہے. یہ کہہ رہا رو رہا ہے، یہ کہہ رہا رو رہا ہے کہ اے رب، کیا تو میری وجہ سے سارے لوگوں کو پنشمنٹ دے گا؟ یعنی اپنی بادشاہی سے ہٹ کر کے، بادشاہی کا سارا لبادہ پھینک کر کے زمین پر گر پڑا وہ، اور ایسا بول رہا ہے وہ، اور رو رہا ہے وہ. قاضی منظر نے کیا کہا کہ پھر تم بارش لے کر جاؤ. قاضی منظر اسلامی تاریخ کے ایک بہت بڑے اسکالر بھی تھے اور بہت بڑے بزرگ بھی تھے، وہ وہاں پر جج تھے وہاں پر وہ. تو انہوں نے کہا کہ تم بارش لے کر جاؤ، اس لیے کہ اذا خشع جبار الارض رحم جبار السماء، اذا خشع جبار الارض رحم جبار السماء، جب زمین کا بادشاہ عاجزی کرتا ہے تو آسمان کا بادشاہ اپنی بلیسنگ بھیج دیتا ہے، لوگوں پر مہربانی کی بارش کر دیتا ہے. تو چنانچہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آدمی جب واپس ہو کر پہنچا بادشاہ کے پاس تو بارش شروع ہو چکی تھی. یہ ابن اسیر جو ہے اس کا کنٹمپریری تھا، اس کے زمانے کا یہ واقعہ ہے، وہ کنٹمپریری تھا اس بادشاہ کا. تو یہ ہے، دیکھیے اس بادشاہ، یہاں پر غور کیجئے، بادشاہ کی جو بادشاہی تھی، جس کا جو کراؤن تھا، اس کا جو تھرون تھا، اس کی عظمت تھی، سب کو اس نے دور پھینک دیا اور اپنا ہیلپ لیسنس کا یا ماڈسٹی کا آخری جو ہو سکتا تھا کہ زمین پر گر پڑا، وہ زمین پر گر پڑا اور رو کر یہ دعا کرنے لگا. تو یاد رکھیے، خدا اور انسان کے بیچ میں جو ڈسٹینس ہے، جانتے ہیں کیا ہے وہ؟ خدا اور انسان کے بیچ میں ڈسٹینس ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے آروگینس، سیلف گلوری. جہاں آدمی اپنی سیلف گلوری کو ختم کر دے، اپنے بڑائی کے احساس کو ختم کر دے، ختم کر کے وہاں پہنچ جائے جہاں ہیلپ لیسنس کے سوا کچھ باقی نہ رہے، تو وہاں خدا فوراً آ جاتا ہے. جیسا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب میں نے عرض کیا، جو ہمارے اور خدا کے بیچ میں جو دوری ہے، جو ڈسٹینس ہے، وہ صرف یہ ہے کہ ہم آرٹیفیشیل طور پر، مصنوعی طور پر اپنے کو بڑا سمجھ لیں، اپنے کو بادشاہ سمجھ لیں، اپنے کو رچ سمجھ لیں، اپنے کو لیڈر سمجھ لیں، اپنے کو گریٹ سمجھ لیں. یہی ڈسٹینس ہے خدا اور انسان کے بیچ میں. جیسے ہی آپ اس کو اتار کر پھینک دیں، اس لبادے کو، تو بس دوری ختم ہو جاتی ہے، پھر دوری ختم ہو جاتی ہے.
تو اس بادشاہ نے, جو بہت زبردست بادشاہ تھا, بہت جلال والا بادشاہ تھا, اس نے جب ساری بادشاہت کو پھینک دیا اتار کر کے, اور اس وہاں پہنچ گیا جہاں ایک ہیلپ لیس انسان ہوتا ہے, سب کچھ پھینک کر کے زمین پہ گر پڑا اور رونے لگا. تو خدا اور اس کے بیچ میں جو ڈسٹینس ہے وہ ختم ہو گیا, اور پھر اس کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ وہ آدمی لوٹا تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی. دیکھیے, یہ میں نے عرض کیا کہ پوائنٹ آف ریفرنس, جو بھی میں نے واقعہ بتایا میں نے سعدیہ والا, کہ اس نے دعا کی کہ خدایا یہ ٹیم جو ہماری ہے وہ لبیک لبیک کہتے ہوئے تیرے پاس حاضر ہے, تو اس کو قبول کر لے. ایک ساتھ میں نے بیان کیا تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو نبیوں کا گروپ تھا, حضرت اسماعیل نبی, حضرت ابراہیم نبی اور حاجرہ نبی کی بیوی, اس سے کیسے جوڑ لیا آپ نے اپنے کو, وہ تو نبیوں کے خاندان تھا. ایسے لوگ دنیا میں بلائنڈ ہیں, آخریں بلائنڈ رہیں گے. مسئلہ پوائنٹ آف ریفرنس کا ہوتا ہے, یاد رکھیے, پوائنٹ آف ریفرنس. جیسے حجر میں جب سلاٹر کیا جاتا ہے اینیمل, جب انیمل کو ذبح کیا جاتا ہے, تو وہاں حاجی کیا کہتے ہیں, یعنی ذبح کرتے ہوئے کہ خدا تو قبول کر ہم سے جس طرح تو نے ابراہیم سے قبول کیا تھا. اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اپنے کو نبوت کے درجے میں رکھ رہا ہے وہ آدمی, اپنے کو نبی بنا رہا ہے؟ اس واقعے کو پوائنٹ آف ریفرنس کے طور پر جو استعمال کر رہا ہے وہ. جب تک پوائنٹ آف ریفرنس نہ ہو تب تک دعا ریئل دعا نہیں بنتی, یاد رکھیے. دعا میں جان نہیں آتی. پوائنٹ آف ریفرنس کے بغیر جو دعا ہو وہ شبدوں کا مجموعہ ہے, اور جب کوئی پوائنٹ آف ریفرنس آ جائے اس وقت جو دعا نکلتی ہے آپ کی زبان سے وہ ریئل دعا ہوتی ہے, وہ جاندار دعا ہوتی ہے. وہ پہلی والی دعا تو صرف ایک لپ سروس ہوتی ہے, لیکن یہ دعا جو ہے یہ ایک وہ پوائنٹ آف ریفرنس میں جب ابلتی ہے وہ, تو وہ ریئل دعا بن جاتی ہے. یہ فرق ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس نبیوں کی فیملی کا میں ممبر ہوں, یہ مطلب نہیں ہے. اس واقعے کو پوائنٹ آف ریفرنس کے طور پر استعمال کر کے ایک آدمی نے دعا کی, اور یہ عین سنت ہے اور عین صحیح طریقہ ہے دعا کرنے کا. ابن تیمیہ ایک بہت ہی مشہور اسلامی تاریخ کے بہت ہی اسلامک اسکالر, بہت بڑے ہیں یہ. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار ایسا ہوا قرآن پڑھ رہے تھے, کوئی آیت سمجھ میں نہیں آتی تھی, تو انہوں نے کیا کیا کہ وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدے میں گر گئے. سجدے میں گر کر انہوں نے کہا کہ یا معلم ابراہیم علمنی, یا معلم ابراہیم علمنی, اے خدا کو بتانے والے, اے ابراہیم کو بتانے والے مجھے بتا دے. یا معلم ابراہیم علمنی, اے ابراہیم کے معلم مجھے بھی بتا دے. تو یہ ہے پوائنٹ آف ریفرنس کہ حضرت ابراہیم کو بتایا تھا خدا نے, ان کو تعلیم دی تھی, جیسا قرآن میں بھی آتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو خدا نے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کچھ خصوصی علم عطا فرمایا تھا, اس کو ابن تیمیہ نے پوائنٹ آف ریفرنس بنایا, اس کو لے کر یہ دعا کی. تو دعا قبول ہوئی اور ان آیتوں کے معنی ان پہ کھل گئے. تو یہ جو بات کر رہا ہوں میں پوائنٹ آف ریفرنس والی, یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. یعنی یہ ایک دعا ہوتی ہے جو شبدوں کے دہرانے والی دعا ہوتی ہے, ایک دعا وہ ہے جو کسی سچویشن میں پیدا ہوتی ہے اور کسی واقعے کو پوائنٹ آف ریفرنس کے طور پر بندہ استعمال کرتا ہے.
جیسے میں اپنا عرض کروں کہ میں نے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں اس طریقے سے کرتا ہوں. جیسے یو پی میں ایک آئی ایس افسر تھے برٹش پیریڈ میں, ان کا نام تھا صدیق حسن آئی سی ایس. اس زمانے میں آئی سی ایس ہوا کرتا تھا. صدیق حسن ICS, وہ لکھنؤ میں ہوتے تھے, وہ بڑے پولیس افسر تھے وہ. تو ایک ڈاکو کو پکڑا انہوں نے, اس کا نام تھا سکھوا, اس ڈاکو کا نام تھا سکھوا. تو میں نے پڑھا کہ سکھوا کو پکڑا انہوں نے اور ڈاک بنگلے کے ایک کمرے میں اس کو بند کر دیا. جاڑے کا زمانہ تھا, وہ سخت سردی کا. تو صدیق حسن صاحب رات کو راؤنڈ لینے کے لیے نکلے, تو سکھوا وہاں ابھی جگ رہا تھا کمرے میں اپنے, کیونکہ سردی کی وجہ سے نیند نہیں آئی تھی اس کو. اس نے صدیق حسن صاحب سے کہا, آپ کا سکھوا سردی کھا رہا ہے. وہ ڈاکو کہہ رہا ہے پولیس افسر سے کہ آپ کا سکھوا سردی کھا رہا. تو صدیق حسن صاحب پر اتنا اثر پڑا اس کا, خود اپنا کمبل لا کر اڑا دیا اس کو. وہ ڈاکو جو زنجیر میں بندھا ہوا تھا, اس نے اپنا کمبل لا کر اڑا دیا. تو مجھ پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں, خدا آپ کا سکھوا سردی کھا رہا ہے. آپ کا سکھوا سردی کھا رہا ہے. ایک انسان کے اندر ایک اتنا رحم تھا کہ اس نے اپنا کمبل لا کر اڑا دیا. تو آپ تو خدا ہیں, آپ اپنی رحمت میرے اوپر ڈال دیجیے. یہاں بھی دیکھیے, اس واقعے سے میرے اندر ایک انسپریشن آتا ہے. اس انسپریشن کے تحت مجھے میری زبان سے دعائیں نکلتی ہیں. ایسے ہی سر سید احمد خان کا ایک قصہ ہے کہ وہ جب یونیورسٹی جب انہوں نے بنائی تھی, اس وقت یونیورسٹی نہیں تھی, اس وقت وہ محمد کالج تھا. تو لوگوں نے جو فتویٰ دے دیا تھا ان کے کفر کا, سر سید کے کفر کا, تو لوگ چندہ دینے میں گھبراتے تھے ان کو. تو وہ گئے ایک نواب صاحب کے ہاں. اب جانتے اس زمانے میں پیسہ نوابوں کے پاس ہوا کرتا تھا, مطلب لینڈ لارڈ کے پاس. اس وقت آج کل کے طرح انڈسٹریس نہیں ہوا کرتے تھے. تو وہ گئے ان کے پاس چندہ لینے کے لیے. تو باہر سے انہوں نے میسج بھیجا کہ میں ملنے کے لیے آیا ہوں. تو اندر سے کہلا دیا نواب صاحب نے کہ ان سے کہہ دو کہ مجھے نہیں ملنا ہے, میں نہیں ملوں گا. تو جب یہ آیا تو کیا تھا وہاں پر کہ نواب صاحب جو نکلتے تھے موٹر گاڑی, وہ گھوڑا گاڑی میں نکلتے تھے وہ, تو گاڑی جب چلتی تھی ان کی تو فقیر لوگ وہاں بڑھ جاتے تھے ادھر ادھر, اور ان کو کچھ پیسہ دیتے ہوئے آگے بڑھ جاتے تھے وہ. تو وہ ٹائم تھا ان کے باہر نکلنے کا. تو نواب صاحب نکلے اپنی گھوڑا گاڑی پر بیٹھ کر کے اور جانے لگے. تو سر سید جو تھے فقیروں کے ساتھ وہی بیٹھ گئے اپنی ٹوپی کو لے کر کے. تو نواب صاحب نے دیکھا تو پوچھا کہ سر سید تم یہاں کہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھ کو چندہ نہیں دے سکتے تو بھیک تو دے سکتے. مجھے بھیک دے دیجیے. تو ابھی میں نماز پڑھنے گیا, ابھی جب مسجد میں عید کے دن, تو وہاں پر یہ قصہ یاد آیا. تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا خدایا میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ میں اپنے عمل کا انعام پاؤں. میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے جس کے انعام کے طور پر تو مجھے جنت دے دے. تو خدایا تو مجھے بھیک کے طور پر جنت دے دے. تو سر سید کا یہ واقعہ جو ہے میرے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بن گیا.
تو سید کے واقعہ میرے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بن گیا کہ خدا میرے پاس عمل نہیں ہے کہ عمل کے بدلے میں جنت پاؤں، تو مجھے بھیک کے طور پر جنت دے دے، تیری رحمت سے بعید نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں پوائنٹ آف ریفرنس. جب تک آپ کا مائنڈ الرٹ نہ ہو، الائیو نہ ہو، ڈسٹریکشن سے بچا ہوا نہ ہو، ایک چیز پہ فوکس نہ کیے ہوئے ہو، تب تک آپ ایسی دعائیں نہیں بول سکتے. یعنی اپرچونیٹی آئے گی، مواقع آئیں گے، لیکن چونکہ آپ کا مائنڈ بکھرا ہوا ہوگا، اس لیے آپ اس کو اویل نہیں کر پائیں گے. تو وہ دعا تو ضرور کریں گے آپ جو لفظوں کو یاد کر کے کی آتی ہے، رٹے ہوئے شبدوں کو آپ یاد کیے رہیں گے، آپ پڑھتے رہیں گے، صبح شام پڑھتے رہیں گے، یہ تو کر سکیں گے آپ. لیکن وہ دعا جو حدیث میں آئی ہے کہ جس سے خدا کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ دعا آپ نہیں کر سکتے. اس دعا کے لیے اپنے کو آپ نے تیار نہیں کیا، اپنے کو پریپیئرڈ نہیں رکھا. یہاں نظام الدین آنے سے پہلے میں پرانی دلی میں تھا، تو وہاں پر قاسم جان اسٹریٹ ہے، وہاں پر رہتا تھا میں. تو وہاں کی مسجد میں، جس مسجد میں نماز پڑھتا تھا، اس کا نام تھا نواب والی مسجد. تو وہاں میں دیکھتا تھا کہ اکثر مغرب کے وقت ایک بڈھا آدمی آتا ہے، بوڑھا، اندھا، غریب. ایک چھوٹی بچی اس کو پکڑ کر لاتی تھی اس کو. تو نماز کے بعد وہ کھڑا ہوتا اور کہتا تھا، ہر صورت سے، ہر پہلو سے مدد کا محتاج ہوں، ہر صورت سے، ہر پہلو سے مدد کا محتاج ہوں. یہ الفاظ میری محبوب دعا بن گئے تبھی سے. میں اکثر یہ کہتا ہوں، خدایا ہر صورت سے، ہر پہلو سے میں تیری مدد کا محتاج ہوں. یہ بھی میں یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ جب آپ کا مائنڈ ایکٹیو رہتا ہے تو فی الفور اس پوائنٹ آف ریفرنس کو اویل کر پاتے ہیں آپ. اس سے آپ کے مائنڈ میں ایک اسٹارم آتا ہے اور ایک دعا جاگتی ہے. دیکھیے، یہ معاملہ صرف انسانوں ہی کا نہیں ہے. ایک ایک ذرے سے ایک ایک ذرہ آپ کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بن سکتا ہے. جیسے کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا آپ کو کہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا ساؤتھ کے ایریا میں. وہاں پر ایک جنگل سے گزری ٹرین ہماری، تو وہاں پر دور تک ڈھاک کے پیڑ تھے. اگر آپ نے کبھی ڈھاک دیکھا ہو، عجیب غریب قسم کے پیڑ ہوتا ہے وہ. اس سوکھی لکڑی کے اوپر نہایت ہی خوبصورت پھول کھلے رہتے ہیں. لگتا ہے کہ سوکھی لکڑی کھڑی ہوئی ہے، اور اسی میں یعنی ریڈ کلر کے بہت ہی بیوٹیفل پھول بڑے بڑے. تو اس کو میں نے دیکھا، تو میں نے اس وقت دیکھ کر کے یہ دعا نکلی کہ خدایا تیری قدرت اتنی بڑی ہے کہ سوکھی لکڑی میں تو اتنے بیوٹیفل پھول اگا سکتا ہے. ایک سوکھے ٹھنٹ میں، ہمارے علاقے میں سوکھی لکڑی کو ٹھنٹ کہتے، ٹھنٹ. تو میں نے کہا خدایا تیری قدرت اتنی بڑی ہے کہ تو ٹھنٹ میں اتنے بیوٹیفل پھول اگا سکتا ہے. تو میں بھی ایک ٹھنٹ ہوں، میں بھی ایک ٹھنٹ ہوں. میرے اندر بھی تو ایسے پھول کھلا دے، ایسے ہری پتیاں میری زندگی میں اگا دے. ایسے آپ دریا کو دیکھ کر کے، پہاڑ کو دیکھ کر کے یہ دعائیں ابلتی ہیں. آپ نے دریا کو دیکھا اور روانی کے ساتھ بہہ رہا ہے، تو آپ کے اندر آپ کے سینے میں ایک اسٹارم آئے گا. آپ کہیں خدایا میرے اندر بھی اسی طریقے سے اپنی رحمت کے دریا بہا دے، میرے اندر بھی اسی طرح سے اسپریچولیٹی کے فوارے جاری کر دے، میرے اندر بھی اسی طرح سے ربانیت کے چشمے بہا دے. اس کو دیکھ کر کے آپ کے اندر یہ ابلے گا.
یہ ہے وہ دعا جو حدیث میں بتائی گئی. تو ایک رٹے ہوئے لفظوں کو دہرانا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ جو دعا بتائی گئی ہے جس سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، وہ دعا ہے جو کہ زندہ انسان جس کا مائنڈ ایکٹیو ہو وہ دیکھتا ہے. مختلف قسم کی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، اس کے درمیان وہ جل اٹھتا ہے اس کا اندر کا چراغ، اور پھر اس کی زبان سے نکل پڑتا ہے. وہ دعا ہے. جیسے میں ایک بار ایسا ہوا کہ لائٹ چلی گئی، آپ نے کمرے میں اندھیرے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دیر کے بعد پھر لائٹ آئی، تو وہاں پر میں نے ایسا محسوس ہوا کہ یہ ایک ڈیمونسٹریشن ہے اس بات کا کہ بندے اور خدا کے درمیان کیسے تعلق قائم ہوتا ہے. یعنی خدا جو ہے پاور ہاؤس ہے، اور ہمارا گھر جو ہے وہ ریسیو کر رہا ہے وہاں سے پاور کو، لیکن جب کنیکشن ہو تبھی تو ہم ریسیو کر پائیں گے. تو اس وقت دعا نکلتی ہے کہ خدایا میرا کنیکشن ٹوٹنے نہ پائے، مجھ سے تیرا تعلق جو ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے، ورنہ میں اندھیرے میں بھٹکتا رہوں گا، تاریخ اندھیرے کے سوا کچھ اور مجھے نہیں ملے گا. ایک دن میں اپنے یہاں کمرے میں لیٹا ہوا تھا رات کو لائٹ بجھا کر کے سونے کے لیے. تو میں رات کو لائٹ بجھا کر سوتا ہوں تو کمرہ بالکل اندھیرا تھا. اچانک احساس ہوا کہ اسی طرح ایک دن میں قبر کے اندر لیٹا ہوا ہوں گا. وہ کمرہ میرے لیے قبر میں تبدیل ہو گیا. ایسے ہی ایک گڑھا ہوگا جس کو ہم قبر کہتے ہیں، لوگ اس کو اس میں لٹا دیں گے. یہاں تو میرے آگے پیچھے بہت سے لوگ ہیں، یہاں بہت سارا سامان میرے پاس ہے، وہاں پر اکیلا ہوں گا. تو وہ کمرہ جو ہے قبر میں تبدیل ہو گیا، اور سارا جو قبر کی باتیں ہیں وہ یاد آنے لگیں، اسی قسم کی دعائیں ابلنے لگیں. یہ ہے وہ دعا. یعنی رٹے ہوئے الفاظ کو دہرانے والی دعا اور ہوتی ہے، اور حالات کے درمیان جو دعائیں نکلتی ہیں وہ دوسری دعا ہوتی ہے. لیکن حالات کے درمیان دعائیں اس کے زبان سے نکلیں گی جس کے اندر روحانیت بیدار ہو، جس کا مائنڈ ایکٹیو ہو، تب نکلیں گی. اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ وہ اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچاتا ہو، فوکس اس کو ہٹنے نہ پائے، اس کی سوچ خدا کے اوپر جمی رہتی ہو ہمیشہ. تب ایسا ہوگا کہ اس طرح کے مواقع آئیں گے اور وہ اس کے اندر ایک اسٹار برپا کریں گے، اور اس وقت اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلیں گے جو سپر دعا ہوگی، جو خدا کی رحمت کے دروازوں کو کھولے گی. اس طرح کے بہت سے واقعات صحابہ کے یہاں ملتے ہیں، بزرگ اور بڑے بڑے جو ہمارے لوگ ہیں ان کے یہاں ملتے ہیں. تو اس وقت مجھے سارے واقعات بیان نہیں کرنا ہے، کہ خلاصہ یہ ہے کہ آپ رٹ کر منہ سے جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا نہیں ہے، یا ہے تو بہت ہی معمولی قسم کی چیز ہے وہ. اور وہ دعا جس کے لیے حدیث میں آتا ہے اس دعا سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ دعا وہ ہے جس کے لیے آدمی اپنے کو تیار رکھے. جب وہ تیار ہوگا تو مواقع آئیں گے، اور وہ مواقع اس کے اندر اسٹار برپا کریں گے، اور پھر ایسے الفاظ ابلیں گے اس کی زبان سے جس کو میں نے سپر دعا کہا ہے، اور خدا سے آخری حد تک اس کو قریب کر دیں گے.